رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار اور اس کی تسبیح و تحلیل پڑھنے کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ جو بندہ اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار سے اپنی زبان کو تر رکھتا ہے، اس کی تسبیح و تحلیل حمد و ثنا بیان کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس بندے کو یاد کرتا ہے اور اس کا ذکر فرماتا ہے۔ حدیث قدسی میں آتا ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انا عند ظن عبدی بی، کہ میرا بندہ میرے بارے میں جس طرح سے گمان رکھتا ہے میں اسی کے مطابق ہوتا ہوں۔ اس لیے اللہ کے بندوں کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے بارے میں اچھا گمان رکھیں، حسن ظن رکھیں۔ انسان واقعی خطا کار ہے، غلطیاں اس سے ہوتی ہیں، لیکن اگر انسان اپنی غلطیوں پر نادم ہو اور پشیمہ ہو اور اللہ رب العالمین سے توبہ کرے تو اس سے امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو مغفرت فرمائے گا اور اس کو بخش دے گا۔ نا امید نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے بہت غلطیاں کی ہیں، بہت خطائیں ہم سے ہوئی ہیں، اس لیے ہماری بخشش نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ حسن ظن رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا انا عند حسن ظن عبدی بی، بندہ میرے بارے میں جس طرح سے گمان رکھتا ہے میں اس کے مطابق ہوتا ہوں۔ فَإِن ذَكَرَنِي، اگر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، اگر بندہ میرا ذکر اپنے دل میں کرتا ہے تو میں اس کا ذکر جو ہے اپنے دل میں کرتا ہوں، اور اگر بندہ میرا ذکر جو ہے کسی مجلس میں کرتا ہے تو میں اس کا ذکر ایسی مجلس میں کرتا ہوں جو اس سے کہیں زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس بندے کا ذکر جو ہے فرشتوں کی مجلس میں کرتا ہے، جس کے بارے میں خود اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، اور جو ڈیوٹی جس فرشتے کو اللہ رب العالمین نے دی ہے اس کو بجا لانے کے لیے ہمہ وقت وہ تیار رہتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرشتوں کے اندر عصیان و تمرد و نافرمانی کا مادہ رکھا ہی نہیں ہے، اس لیے وہ اللہ کی معصیت نہیں جانتے ہیں، اس کی نافرمانی نہیں جانتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کی مجلس میں اس بندے کا ذکر کرتا ہے۔ اس طرح سے جو بندہ اللہ رب العالمین کا ذکر کرتا ہے اس کے ساتھ اللہ رب العالمین کی تائید ہوتی ہے، اس کی نصرت ہوتی ہے، اس کی مدد ہوتی ہے۔ یہ دوسرا فائدہ ہے جس کا ذکر اس حدیث میں ملتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین کا ذکر جو بندہ کرتا ہے تو یہ ذکر الہی اس کو اللہ رب العالمین کے عذاب سے نجات دلائے گی۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما عمل آدمی عملا انجا لہ من عذاب اللہ من ذکر اللہ، کہ انسان کوئی بھی عمل کرتا ہو نیک سمجھ کر کے، اچھا سمجھ کر کے، وہ اللہ رب العالمین کے عذاب سے اتنا نجات دینے والا نہیں ہوگا جتنا کہ اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار ہوتا ہے۔ اس لیے ہم سب چاہتے ہیں کہ اللہ کے عذاب سے محفوظ رہیں۔ اس کے لیے بہترین ذریعہ اور وسیلہ ہے کہ اپنی زبان کو اس کے ذکر و اذکار سے تر رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق بخشے، آمین۔